بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پورے سندھ میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے جو اپنے اپنی اضلاع کے ہیڈ کوارٹر یا پریس کلب پر منعقد ہو رہے، اس کی وجہ ان میں ہونے والی وہ بدترین گستاخی جو خلیفہ اسلامی سسر رشید مراد نبی فاتح ارب اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کی گئی۔ تاریخ میں یہ دن کتنا بری نظر سے دیکھا جائے گا جس دن میں جو واقعہ رونما ہوا۔ میں احسان سندھ کے تمام صدور اور تمام عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس موقع پر اس اپنی دینی جذبے کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دینی جذبے کو قبول فرمائے۔ علامہ ثناء اللہ حیدری صاحب ان کی ترکیب مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے بروقت قدم اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ریاست سے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پتلا جلا کر جو کچھ کیا گیا، یہی کارروائی پاکستان کے فوج کے سربراہ کے خلاف ہوتی اور حافظ صاحب کا پتلا بنا کر یوں کیا جاتا تو کیا ابھی تک یہ کرنے والے لوگ باہر ہوتے؟ کیا ان کے خلاف ایسے ہی ایکشن ہوتا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے؟ کیا اس پر وزیر اعظم اور صدر اور ملک کے مقتدر لوگ اور سیاستدان کیا وہ اسی طرح خاموشی کا اظہار کرتے جیسا ابھی ہو رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی صورتحال وزیر اعظم کا پتلا بنا کر کی جاتی یا صدر صاحب کا پتلا بنا کر جسے پتلا ہے انہیں جلایا جاتا تو کیا اس وقت تک رد عمل یہی رہتا؟ نہیں رہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر ملک کی فوج کے چیف کے خلاف اسی ملک میں ایسی حرکت ہو تو یہ کبھی حرکت ہے، اور اگر اس پر ہاتھ نہ ڈالا جائے یا انہیں گرفتار نہ کیا جائے یا ان پر سختی نہ کی جائے تو آئندہ فوج کی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس فوج کے سالار ہیں اور جس مملکت کو ان میں پروان چڑھایا اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، قرآن کریم نے ان کی تعریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، ان کے مشورے پر اللہ نے قرآن اتارا، ان کی توہین ہونے کے بعد سیاسی لوگ، مذہبی لوگ اور ریاست حکمران صاحب اقتدار اور صاحب اختلاف کہاں کریں اور انہوں نے ابھی تک کس طرح سے عمل کا اظہار کیا ہے؟ لہذا یہ بات قابل غور ہے کہ اگر آج کی کس حادثے کے خلاف ایسی چیز سامنے آئے تو رد عمل کوئی اور ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوال اور سیاسی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ یہی کچھ نون لیگ کے سربراہ کے ساتھ ہوتا تو نون لیگ کیا کرتی، اور قاف لیگ کے سربراہ کے ساتھ ہوتا تو قاف لیگ کیا کرتی، پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف ہوتا وہ کیا کرتے، جماعت اسلامی کے لیڈر کے خلاف ہوتا وہ کیا کرتے؟ کیا آیا انہوں نے اتنی کی اہمیت دی کہ یہ ہونے کے بعد اس حد تک فتنس کی ان کے لیڈروں کی توہین وہ سوچتے کہ اس حد تک کی بولے؟ اور یہی بات تاجروں، مزدوروں اور ملازموں اور ہم سب سے تمام مقاصد فکر سے کہ کیا ہم نے اس پر فکر مندی کا اظہار کیا کہ ہم سراپا احتجاج بنے کہ ہم نے اپنی زبان سے بے بول بول کر ان کی مذمت کی ظالموں کی اور ان مرتدوں اور بےایمانوں کی؟ اور کیا ہم نے یہ سب کچھ کیا؟ اگر نہیں کیا تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طبقے کے ہیں، حضرت عمر تو پورے جہان کے ہیں، خلیفہ ثانی ہیں جن کے پیچھے حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اور حضرت علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں، اور جن کے نکاح میں جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آئی ہے۔ یہ تو گویا حضرت علی کے داماد کی توہین ہے۔
یہ تو گویا حضرت حسن حسین کے سالے کی توہین ہے، یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کی توہین ہے، جس کے مشورے سے قرآن اترا، یہ قرآن کی توہین ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان جن کے کارن آئے ان فرامین کی توہین ہے۔ تو کہاں کی غیرت اور کہاں کی اہمیت اور کہاں کی یقین اور کہاں کی یقینی جذبہ، آخر اس پر سوال کیوں نہیں اٹھتے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ پریس کلب کے سامنے کھڑے، میں صحافی بردوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پریس کلب کے کسی ممبر کے خلاف یہ بات ہوتی کہ آپ یوں خاموشی اختیار کرتے، آج پہلوں پر تو کوئی فکر نہیں ہے، سراپا احتجاج نہیں ہے، اس پر ٹیبل ٹاک نہیں ہے، اس پر ٹاک شو نہیں ہے، یہ آخر کیوں ہے؟ اس پر کیوں خاموشی ہے؟ یہ جب سب ہم مل کر ایسی غلط حرکتوں کی مذمت نہیں کریں گے اور سب مل کر ہم اس برائی کو نہیں روکیں گے اور سب مل کر ہم اس بدمنی کے راستے کو بند نہیں کریں گے، تو جناب آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جب یہ آگ بڑھے گی پھر محفوظ نہ ہم رہیں گے نہ کوئی اور محکمہ رہے گا۔ لہٰذا ہم سب کو اس وقت تحمل خود باری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میدان میں بھرپور طریقے سے کھڑا رہنے کی ضرورت ہے، ہم رہیں اور ہم اس کے لیے تمام سب کا آواز بلند کریں، اس لیے کہ یہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، یہ گستاخوں کے خلاف ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو بل پیش ہوا تھا وہ گستاخوں کے خلاف تھا، اس کے بعد گستاخی کا بڑھ جانا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس بل کے قانون بنانے کے لیے اپنے آپ کو تمام توانائیاں صرف کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو میں بڑی اہمیت سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جو آپ کے اور ہم سب کے سننے کے لیے، یہ جن لوگوں نے گستاخیاں کی انہوں نے یہ سبق کہاں سے پڑھا ہے؟ یہ گستاخی کرنے والوں نے گستاخی کیسے کر لی ہے، کس طرح کی ہے، آخر انہیں کس نے بتایا ہے، کس نے پڑھایا ہے؟ اس بدتمیزی پر، اس بد تہذیبی پر، اس غلط کاری پر آخر انہیں کس نے بھڑکایا ہے؟ یہ خود بخود ماں کے بیٹھ سے سیکھ گئے؟ نہیں، ان کو کسی نے سکھایا ہے۔ اس لیے تلاش کیجیے وہ مذہب، تلاش کیجیے وہ طبقہ، تلاش کیجیے وہ ممبر، تلاش کیجیے وہ مجالس، تلاش کیجیے وہ مراکز، تلاش کیجیے وہ زندگی کے ڈھیر، تلاش کیجیے وہ گندی ذہنیت کے لوگ وہ کون ہیں جنہوں نے انہیں یہ چیز سکھائی اور سکھانے کے بعد انہوں نے ٹھیک سے عمل کیا۔ یہ تو مجرم ہیں ہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے مجرم وہ ہیں جن مجلسوں میں سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ میرا مطالبہ ہے آج پریس کلب کے اس احتجاجی مظاہرے سے صحافیوں کے سامنے بات کرتا ہوں اور ریاست سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگ اور ایسا مذہب جس میں یہ سب کچھ سکھایا جائے اس پر پابندی عائد ہونی چاہیے اور اس پر بحث ہونی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو انہیں کہ بدتمیزی اور بد تہذیبی اور گالی سکھارے اور زندگی سکھارے۔ لوگ تو اپنے دشمن کو گالیاں نہیں دیتے، یہ نبی کے سسر کو معاف نہیں کرتے، نبی کے دامادوں کو معاف نہیں کرتے، اسلام کی بنیادوں کو معاف نہیں کرتے، اسلام کے آغاز کو معاف نہیں کرتے، اسلام کے عروج کو معاف نہیں کرتے، اسلام کی عظمتوں کو معاف نہیں کرتے۔ ان سے بڑا بدتمیز، بد تہذیب اور دائرہ اسلام سے خارج کون ہوگا؟ اور کون ہوگا؟ یہاں پر ملک میں کوئی اور ہندو بہت ہی اٹھائی رکھے کہ انہوں نے بھی کبھی یہ حرکت کی ہے؟ آخر یہ ایک ہی طبقہ یہ حرکتیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کلاسز ہوتی ہیں انہیں جو پڑھایا جاتا ہے، انہیں جو سبق دیا جاتا ہے، وہ مذہب ہی ایسا ہے جس میں لوگوں کو جو درس کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے اس پر پابندی لگائی جائے تاکہ ماں ہی نہیں رہے گی تو بچے کیسے طرف دیے جائیں گے؟ جب تک ماں رہے گی اور گھومتی رہے گی اور ہر علاقوں میں جائے گی تو یہ صورتحال رہے گی۔ لہٰذا گرفتار مجرموں کو گرفتار کیا جائے۔ اور میں یہ بھی بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے کوئی پریشر آیا یا خدا نہ خواستہ کوئی سفارش آئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سہولت کار ہے۔ جس طرح گولی مارنے والا مجرم ہے ایسے گالی دینے والا بھی مجرم ہے، گولی مارنے والے کا ساتھ دینے والا سہولت کار بھی مجرم ہے اور گالی دینے والے کا ساتھ دینے اسے چلانے والا بھی مجرم ہے۔ ان سہولت کاروں پر جو سہولت کار ہے وہ اگر سامنے آئے اور اس پر سہولت کاری کرے وہ مجرم ہے جو ملک میں بدامنی پھیلا رہے، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور میں کئی عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مسلسل کہہ رہا ہوں، پاکستان کی معاشی حالت اور پاکستان کی سیاسی حالت اور پاکستان کے استحکام کا مطلب ہمارے سامنے یہ کتنا بڑا ہمارا سب ہے۔ اتنی بڑی گستاخی کے بعد ہم پرامن مظاہرہ کرتے ہیں، ہم اپنی گفتگو سے پھر دوبارہ قانون کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم قانون کو نافذ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم قانون پر کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم ملک میں بدامنی نہیں چاہتے۔ پورے ملک میں ایک ایسا شور اٹھتا
चाहे तो कोई कंप्यूटर न कर सकता। मैं समझता हूँ उलमा अहले सुन्नत और कायदीन अहले सुन्नत जो है वो काबिल तहसीन जिनने मुल्क कमन को मलूक के फांसे में रखा और मैं बात इक़्तिदार से पूछूं, रियासत के लोगों से कहता हूँ जो अमन अमान की पॉलिसी करते हैं मगर आपसे ताउन कर रहे हैं, तो उनके ताउन को बुज़दिली न समझा जाए, कमजोरी न समझा जाए। वो मुल्क बचा रहे हैं और मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए कोसा है और मुल्क से बदअमनी और सिर्फ हमारी का खात्मा चाहते हैं। और ये जो फिजाएं पैदा होती हैं जो गिरगिट से पैदा हुई है, कभी सोच के खिलाफ और कभी सहाबा के खिलाफ और कभी दीन के खिलाफ और कभी शायर इस्लाम के खिलाफ और कभी खुलाफाए राशिदीन के खिलाफ, जो असर मुबशरा भी हैं, जो मुहाजिरीन में भी शामिल हैं, जो खुलाफाए राशिदीन में भी शामिल हैं और जो नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताखी कर दी, इसके बाद पीछे बचता और क्या है। तमाम तबकात को मजबूत होकर, मुत्तहिद होकर, मजबूत होकर, मजबूत होकर, एक जान होकर और एक आवाज होकर आगे बढ़ना होगा और इस सिलसिले को रोकना होगा और इसके लिए कानूनी साजी करवानी होगी। मैं मुतालबा करना चाहता हूँ इन गिरफ्तार मुजरिमों को गिरफ्तारी नहीं किया जाए बल्कि सजा दी जाए और सख्त सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ता जाएगा और एहतजाज में शिद्दत आती जाएगी। मैं एसएसपी हैदराबाद उनके शेख को रात भी मैंने एक बहुत बड़े इज्तिमा में शाबाश दी है, उम्मीद जाहिर की है कि वो अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चीफ सिंधी जिम्मेदार के उनकी जिम्मेदारी बनती है तो उसको नजर आजमाओ, एक पर भरपूर अपनी लड़ाई के साथ करें और इन मुजरिमों को सजा दिलवाएं। इसके साथ अगली बात मैं अदालत से करना चाहूंगा। कैसे मुजरिम जब अदालतों में आती, हमारे जज साहबान कमरे में बैठकर उनकी जमानतें मंजूर कर लेते हैं कि जमानत मंजूर हो गई क्योंकि उनकी कानून कमजोर है। क्या इतनी वाज़ेह चीज आने के बावजूद इनकी जमानतें मंजूर हो सकती है? अगर हुई जमानतें मंजूरी हम समझेंगे ये भी सूरतकारी के जुमरे में आ रहा है, लिहाजा इन्हें सजा होनी चाहिए और सजा नहीं सजाए मौत होनी चाहिए ताकि आइंदा इस गुस्ताखी का, इस बदतहजीबी का, इस कुफर का रास्ता रोका जा सके और कोई आदमी इस तरह की गुस्ताखी न कर सके। मैं आप तमाम को शाबाश देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आप बाहर निकले। इस मौके पर आपने अपनी दीनी अहमियत का मुजाहरा किया है। आपने चोरी जाना, होशियार रहना है, बेदार रहना है और मुसलसल होशियार और बेदार रहकर असहाब रसूल की इज्जत और नामूस का पहरा देना है, पाकिस्तान के दिफा करना है, पाकिस्तान का पहरा देना है, पाकिस्तान के इदारों का पहरा देना है, पाकिस्तान की रियासत का पहरा देना है, मजबूती के साथ कायम रहना है, खड़े रहना है। हम न सहाबाए के नाम अहले बैत की तौहीन बर्दाश्त करेंगे, न पाकिस्तान के गद्दारों की कोई बात बर्दाश्त करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने कायदीन को शाना बशाना इस अमल में आगे बढ़ेंगे और वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान में गुस्ताखों को सजा मिलेगी। और ये बात भी आखिर में आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने जज्बात पर काबू रखें, कोई ऐसी हरकत न करे, कोई ऐसा फेल आपसे न हो जिससे आपकी जमात की मसलक अहले सुन्नत की कोई बदनामी हो। हम बदतहजीब नहीं है, हम बदतमीज नहीं है, हम जो है किसी के मुकद्दसात की तौहीन करने वाले नहीं है, हम मुकद्दसात को इज्जत देते हैं। लिहाजा जिस अंदाज से आप चल रहे हैं, आप सहाबाए किराम की इज्जत और नामूस को फैलाते चले जाएं, ये बात आम करते चले जाएं और हज़रत उमर के तस्करे गली गली करें और जगह जगह से आवाज आए उमर 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 उमर।